لہذا مضبوط سہارا میرا ہی ہے، اس لیے عبادت کے لائق بھی صرف میں ہوں۔ آیت نمبر 44 میں جہاں 20واں پارہ ختم ہو رہا ہے، اللہ نے اس دعوی توحید پر ایک عقلی دلیل کو ذکر فرمایا۔ خلق اللہ السماوات والارض، اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو صرف اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ حق کو ظاہر کر دے۔ بالحق اے لإظہار الحق، سچ کو اور حق کو ظاہر کرنے کے لیے زمین و آسمان تخلیق دیے گئے۔ اس دنیا کا سب سے بڑا حق اور اس کائنات کا سب سے بڑا سچ جو ہے وہ توحید ہے۔ تو یہ ساری کائنات، زمین و آسمان، اللہ نے اپنی الوہیت کو ثابت کرنے کے لیے بطور دلیل بنائے۔ یہ آیت اس پر واضح دلیل ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق۔ یہ جو ایک موضوع روایت کا سہارا لے کر بیان کیا جاتا ہے کہ حدیث قدسی ہے، اللہ کہتے ہیں میرے پیارے پیغمبر آپ کو نہ بنانا ہوتا تو ہم کائنات کی کسی چیز کو بھی پیدا نہ کرتے۔ یہ روایت موضوع ہے، کسی مستند کتاب میں اس کو ذکر نہیں کیا گیا۔ بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، جو اہل سنت کی پہلے درجے کی کتابیں ہیں یا دوسرے درجے کی کتابیں ہیں، ان میں اس روایت کا کہیں نام و نشان بھی موجود ہو نہیں۔ یہ موضوع ہے، من گھڑت ہے، بنائی گئی ہے۔ قرآن واضح طور پہ کہہ رہا ہے خلق السماوات والارض بالحق، ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو صرف اس لیے بنایا ہے کہ ہم حق کو ظاہر کر دیں، اور وہ حق کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ نے اپنے دعوی توحید پر آسمان و زمین کی تخلیق کو بطور دلیل پیش کیا کہ اگر آسمان و زمین کو بنانے والا، تخلیق کرنے والا میں ہوں تو پھر اس کائنات کا الہ اور معبود بھی میں ہوں۔